السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس وقت سوشل میڈیا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پہ کافی ایسی خبریں ہیں زیر گردش ہیں جن میں اشیاء خور و نوش کے حوالے سے بہت سی سنسنی خیزی پھیلائی گئی ہیں۔ جس طرح حال ہی میں ابھی ایک زیر گردش ہے پلاسٹک کے استعمال کے حوالے سے کہ آٹے میں پلاسٹک کا میں نے ابھی اس حوالے سے ایک بلاگ بھی لکھا تھا اور ایک ویڈیو بھی اس کی دلیل میں نے شیئر کی تھی، جس میں وہ جو ہے وہ فائبر ہوتا ہے اور وہ نیچرلی ہوتا ہے۔ بہرحال اسی طرح چاول کے حوالے سے کہا گیا، بند گوبھی کے حوالے سے کہا گیا، کافی ایسی خبریں پھیلا دی گئیں۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو سوشل میڈیا پر صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو گئی، دوسری جانب صارف بہت پریشان ہوا کہ کیا چیز استعمال کی جائے اور کیا چیز استعمال نہیں کی جائے۔ بدقسمتی سے اس طرح ہے کہ اگر سوشل میڈیا پر کوئی چیز کو وائرل کر دیا جاتا ہے تو ہم اس کو بغیر کسی تحقیق کے، تصدیق کے، ہم بھی اسے بہت آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جتنا پھیلتی رہتی ہے اسی طرح اس سے پرابلم کریٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی جس طرح کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی مرغی کی فیڈ وغیرہ کے بھی حوالے سے، تو ایک کافی اس میں خوف پیدا ہوا۔ کچھ ہم نے تحقیق کی تو کچھ کاروباری حضرات کا بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کاروبار کے لیے بھی پرابلم کرتے ہیں، اور عموماً اگر نوٹ کیا جائے تو یہ بھی ایک بڑی چیز سامنے آتی ہے کہ کبھی گوشت سستا ہو جاتا ہے تو کبھی مرغی سستی ہو جاتی ہے، تو کبھی مرغی کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے تو گوشت مہنگا ہو جاتا ہے، کبھی گوشت کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے تو مرغی مہنگی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں اس کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ آیا وہ خبر صحیح ہے کہ وہ خبر غلط ہے، اور اگر کسی خبر کو اتنا وائرل کیا جاتا ہے، اتنا پرچار کیا جاتا ہے، تو اس کے غلط ہونے پر بھی کم از کم اتنی ہی شدت سے اس کا پرچار کیا جائے تاکہ صارف کے ذہن میں جو خوف پیدا ہو گیا ہے وہ ختم ہو اور وہ بغیر خوف کے، فکر کے اپنی وہ روزمرہ کی چیزوں میں اس چیز کا استعمال شروع کریں۔ اور ویسے بھی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمیں قرآن کریم کی سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دیا ہے، سورہ الحجرات کی آیت 6 میں، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اس کی خوب تحقیق کر لو، کہیں اس کی وجہ سے تم کسی قوم کو، گروہ کو نقصان نہ پہنچا دو اور بعد میں تم پشیماں ہو۔ اسی طرح ابھی مرغیوں کے حوالے سے، مرغیوں کے گوشت کے حوالے سے، مرغیوں کی فیڈ کے حوالے سے، اس میں جو فیڈ دی جاتی ہے اس میں کوئی مضر انسانی صحت کے لیے چیزیں ہیں، اور یہ آج سے نہیں کافی عرصے سے مجھے یاد ہے کراچی میں ایک دفعہ ناظم جو نظامت کا دور تھا، نعمت اللہ خان صاحب کا، اس وقت بھی برڈ فلو تھا، اس کے علاوہ کئی بیماریاں تھیں، بڑا خوف ہراس تھا، یہاں تک ہونے لگا کہ میرج ہالوں میں مرغیوں کا استعمال کم ہونے لگا۔ تو پولٹری ایسوسی ایشن، ڈاکٹرز حضرات نے، فیڈ بنانے والوں نے، فارمر نے مل بیٹھ کے کچھ اس طرح سوچا کہ کیا کیا جائے، اس خبر کو کس طرح لوگوں تک پہنچایا جائے کہ غلط ہے۔ تو ان کے دور میں ایک واک کی گئی، ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، ناظم صاحب، نعمت اللہ صاحب بھی موجود تھے، کئی شخصیات موجود تھیں، تو وہاں مرغی کی گوشت سے بنی ہوئی ڈشوں سے مہمانوں کی اور جو وہاں حاضرین تھے ان کی خاطر تواضع کی گئی، اور ایک جو رجحان تھا اس کی نفی کی گئی، جو لوگوں میں ایک اچھا اس سے ایک بیداری آئی، شعور آیا اور اس کا استعمال پھر بڑھا۔ تو اسی طرح ابھی پولٹری کے حوالے سے یہ بہت ایک چیز وائرل ہو رہی ہے، خاص طور پہ دو خبریں ایسی ہیں کہ ایک پشاور یونیورسٹی کی، ایک کراچی یونیورسٹی کے طلبہ نے کوئی تحقیق کی ہے، اور اس میں
کچھ ایسی مرغیوں کے گوشت میں اور فیڈ میں جو مرغیوں کو فیڈ دی جاتی ہے اس حوالے سے کچھ اس میں ایسی اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ اب اس کے لیے ہمیں تحقیق کرنی ہوگی کہ یہ خبر غلط ہے یا یہ خبر درست ہے یا کچھ حد تک درست ہے یا مکمل غلط ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے ہماری تحقیقات کے علاوہ اس شعبے کے ماہر ہی اس کی بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ اس وقت شعبہ مرغبانی کے ماہر جناب ڈاکٹر پروفیسر اسلم جلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ خبریں کہاں تک صحیح ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا، پروفیسر ڈاکٹر اسلم جلالی صاحب کا کچھ تعارف یوں ہے کہ بحیثیت ڈپٹی ڈائریکٹر پولٹری پروڈکشن اینڈ ریسرچ حکومت سندھ میں انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ اب ریٹائرمنٹ ہو چکے ہیں، جو ایک میعاد ہوتی ہے حکومت کی۔ ڈاکٹر صاحب صوبہ سندھ میں اقوام متحدہ کی طرف سے سرویلنس آفیسر بھی برڈ فلو کے حوالے سے رہے ہیں اور مرغمانی کی جو بیماری وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب نے امریکہ کے اوکلاہوما یونیورسٹی سے شعبہ مرغبانی میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ آج کل ایوین ہیلتھ سینٹر کے نام سے کراچی میں ایک کامیابی سے کلینک بھی چلا رہے ہیں۔ شعبہ مرغبانی کے حوالے سے، ان کی بیماریوں کے حوالے سے کئی مقالے تحریر کر چکے ہیں، کئی کتابیں ان کی شعبہ مرغبانی میں کافی مشہور ہیں، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سندھی، اردو، انگریزی میں وہ کتابیں ہیں جن میں پولٹری بایو سیکورٹی، انڈے کھائیں روزانہ، صحت مند بنائے گھرانہ، مرغیوں کی بیماریاں اور ان کا تدارک، اور گھریلو مرغبانی کے حوالے سے بھی ایک بہت اچھی کتاب لکھی تھی ڈاکٹر صاحب نے، رانی کا مرغی خانہ، جو گھر میں اگر مرغبانی کے حوالے سے۔ اب ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اس حوالے سے جو بھی میں نے باتیں کیں، یا ہم دوران گفتگو مزید اگر کوئی سوالات آتے ہیں ان کی گفتگو سے اگر نکلتے ہیں تو وہ کریں گے کہ یہ جو خبریں ہیں کہاں تک صحیح ہیں، کہاں تک غلط ہیں، تاکہ ایک لوگوں میں اور صارف میں جو استعمال کی جاتی مرغی وغیرہ ان میں جو ایک خوف ہے اور ایک ہیجان سی کیفیت ہے، اس کو ہم اپنے تحریک ٹی وی کی توسط سے جہاں تک ممکن ہو سکے اسے ختم کریں۔ تو اب ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ جو میں نے باتیں کی وہ کہاں تک درست ہیں یا غلط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں تحریک ٹی وی کا اور جناب خصوصی طور پر ارشد صاحب کا کہ جنہوں نے اس اہم ترین موضوع کو میرے سامنے اور مجھے اس میں شریک کیا، اس پروگرام میں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ جتنے بھی انہوں نے سوالات کیے ہیں، اس کا اگر میں کوئی عنوان دوں تو میں یہ دوں گا کہ پولٹری کی کوئی بھی پیداوار، پولٹری کی کوئی بھی پروڈکٹ، جیسے انڈا ہو گیا، مرغی ہو گیا، برائلر ہو گیا، جو کچھ بھی ہے، اس کا انسانی صحت سے منفی طور پر کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرا ایک سمجھ لیجئے کہ عنوان ہے ان تمام سوالات کے جواب میں، اور اس کی میں وضاحت کچھ اس طرح کروں گا کہ ایک بات یہ کی جاتی ہے پولٹری کے حوالے سے، خصوصاً برائلر مرغی کے گوشت کے حوالے سے، کہ اس میں ہارمون ملایا جاتا ہے۔ تو میں جب بھی اور لوگ بھی کوئی بات کرتے ہیں تو میں اس کا ایک مختصر سا اور آسانی سے جواب دیتا ہوں کہ اس میں کوئی آپ کو سائنس کی میگزین وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پاکستان کے مختلف شہروں میں بہت سی مارکیٹیں ہیں جسے میڈیسن مارکیٹ وغیرہ کہا جاتا ہے، آپ وہاں چلے جائیں اور کہیں سے بھی پوچھ لیں کہ یار ایسا ہارمون ہمیں چاہیے کہ جو ہم مرغیوں کو دیں تو اس سے اس کا وزن بڑھ جائے، تو آپ کے تمام سوالات کا جواب اس ہی سے مل جائے گا، کیونکہ ایسا کوئی ہارمون پاکستان میں کسی مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ نمبر دو بات اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہارمون اگر بالفرض معلوم تو یہ کوئی دستیاب ہی نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیں میں صرف سوال کا سائنسی جواب دینے کے حوالے سے میں کہوں تو یہ ہارمون جو ہوتے ہیں یہ انجیکشن کے ذریعے جو بھی ہارمون ہوتے ہیں جس مقصد سے بھی استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب میں سے کوئی ہارمون ایسا نہیں ہوتا جو کھلایا جائے فیڈ میں یا پانی میں پلایا جائے۔ ہر ہارمون جو ہے وہ انجیکشن کے ذریعے دیا جاتا ہے،
اور پولٹری کے اندر اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی بیچارہ کوئی پولٹری فارم ہوگا تو اس کے کم سے کم 3,000 4,000 کی مرغیاں ایک شیڈ میں ایک ہاؤس میں ہوں گی، اور اگر اس کو یہ درکار بھی ہوگا ہارمون لگانا تو وہ لگا اس لیے نہیں سکتا کہ 3-4 ہزار مرغیوں کے لیے جو انجیکشن لگاتے ہیں وہ لوگ چاہیے جو انجیکشن لگانے والے ہیں، اور کم سے کم دن میں 2 بار یا 3 بار ان کا انجیکشن لگانا ہوگا، تب جا کے وہ ہم کہیں گے کہ اس کے جو بھی مقصد تھا اس مقصد کے لیے انجیکشن لگا رہے ہیں۔ اس کو کھلا نہیں سکتے، اگر اس کو خوراک میں کھلائیں گے تو وہ ایک لحمیات یا پروٹین ہے، اس کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے، یعنی وہ آنتوں میں جائے گا اور آنتوں میں جا کے وہ ہضم ہو جائے گا، اس کے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور وہ ختم ہو جائے گا 90 منٹ میں یا تھوڑی دیر کے اندر۔ تو اس لیے اس کا ہارمون کا برائلر سے، انڈے سے، مرغیوں سے جو ہم لوگ پالتے ہیں، اس کا کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کا انسان سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو وہ تو بات کی بات ہے، جو بنیادی بات ہے کہ ایسا کوئی ہارمون نہیں ہے اور نہ کوئی لگا سکتا ہے مرغیوں میں انجیکشن کے ذریعے، کیونکہ پولٹری فارمر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرغی زیادہ سے زیادہ آرام دہ ہو، تاکہ وہ تمام تر اس کا وقت جو صرف ہو وہ کھانے میں ہو، اپنا وزن بڑھانے میں ہو اور انڈے پیدا کرنے میں ہو۔ دوسری ایک بات یہ کہی جاتی ہے سوشل میڈیا میں ہی، اور سوشل میڈیا میں ہر بات جو ہے وہ کوئی غلط نہیں، کچھ لوگ نہ جانے کن مقاصد سے اس قسم کی گفتگو لاتے ہیں کہ اس میں آرسینک کے حوالے سے آپ کو شاید پتہ ہے کہ پاکستان کی ایک کثیر آبادی وہ اس پانی کو پینے پہ مجبور ہے جس میں آرسینک موجود ہے، اور سپریم کورٹ میں اس حوالے سے جو بھی باتیں پانی کے حوالے سے کی جا رہی ہیں سب آپ لوگ اس سے واقف ہیں۔ اس سوشل میڈیا میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مرغیوں کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور کسی وجہ سے، اور اس دل کے دورے کو روکنے کے لیے آرسینک کا انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں اگر ان کی بات مانی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے امراض قلب جس کے حوالے سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے تو اس کا جو علاج ہے وہ آرسینک میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جو کروڑوں افراد پاکستان کے اندر وہ پانی پینے پہ مجبور ہیں کہ جس میں آرسینک موجود ہے، تو وہ آرسینک کی وجہ سے وہ ان کو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ جو سوشل میڈیا میں جو بات کی گئی ہے اس کا اگر کنکلوژن کیا جائے تو وہ یہ ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی، نہ تو آرسینک کا ہارٹ اٹیک سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی آرسینک کا ایسا انجیکشن موجود ہے جو کہ مرغیوں میں لگایا جا سکے۔ ایک اور اہم بات مرغیوں کے حوالے سے بہت زیادہ چونکہ اب وہ باتیں عام ہوئی ہیں، اس وجہ سے میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات کی جاتی ہے مشیگن حوالے سے کہ وہاں کوئی تحقیق ہے، کوئی پروفیسر ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جو برائلر ہے اس کا تعلق سائنسی طور کے اوپر کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے شاید یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی تعلق خنزیر سے ہے۔ برائلر ایک الگ پولٹری سائنس ہے، پوری دنیا میں اس پہ تحقیقات ہوتی ہیں۔ اس کا خنزیر سے جو انہوں نے بتایا ہے، اگر میں ان کی بات کو تسلیم کر لوں تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ برائلر جو پولٹری ہے، اس کو جو بھی سائنسی طور پہ برائلر کی تحقیق کے لیے یا برائلر کے اس لیے کہ برائلر زیادہ سے زیادہ اس کی پاپولیشن بڑھے یا اس کا وزن کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بڑھے، اس کے حوالے سے اگر کہا تو انہوں نے کہا کہ خنزیر ماڈل طور پہ استعمال کیا گیا برائلر کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ماڈل ایک سائنٹیفک ٹرم ہے اگر ان کی بات تسلیم بھی کر لی جائے، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تحقیقات پولٹری پہ ہوئی ہیں، اور انسانی تحقیقات بھی بہت سی ایسی ہیں یا انسانی صحت کے بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جو پولٹری کی تحقیقات سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر پولٹری کی کسی تحقیق سے کوئی استفادہ ہیومن سائنس میں یا ہیومن میڈیکل کے اندر اگر اس سے استفادہ حاصل کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ انسان کی اس تحقیق کا برائلر کی اس تحقیق سے کوئی تعلق ہے، بلکہ صرف یہی کہا جائے گا کہ یہ ماڈل تحقیق کا، جیسے مثال کے طور کے اوپر ڈیزیز کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا اور بہت سے ہوتے ہیں، جیسے پارٹیسپیٹری سرویلنس ہوتا ہے پولٹری کے اندر، تو اس کو ہیومن میں بھی لوگوں نے استعمال کیا، تو یہ صرف کہا جائے گا کہ وہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو اس لیے اس کا خنزیر سے براہ راست کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور جس طریقے سے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی پولٹری کے حوالے سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تو کہ پولٹری کے حوالے سے بیماریوں کے حوالے سے کچھ ایسے
دنیا میں صرف پاکستان نہیں ہے، دنیا میں بے شمار یونیورسٹیز ہیں، دنیا میں تحقیقاتی ادارے ہو رہے ہیں، آج تک پوری دنیا کے اندر کوئی بھی شائع شدہ ایسا پیپر نہیں ہے جس میں یہ درج کیا گیا ہو کہ مرغی انسان کی فلانی بیماری، اس بیماری کا نام درج ہو یا اس نقص کا درج ہو یا وہ ڈیفیشنسی درج ہو کہ جس سے کہا جائے کہ اس کا تعلق پولٹری سے ہے۔ ایسی پوری دنیا میں آج تک کوئی بھی پیپر، کوئی بھی تحقیق ایسی نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے اس حوالے سے کہ اس کو ذرا مد نظر رکھا جائے، اور پولٹری کے اندر آپ کی جو پاکستان کی پولٹری ہے خصوصاً، اور دنیا کی جتنی بھی پولٹری ہے، ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے صحت کے لیے بہتر ہے۔ اور ایک ہم لوگ تو پاکستان کے لوگ ماشاءاللہ ہم لوگ ذہین بھی ہیں، ہر موضوع پہ ہم لوگ بات بھی کر سکتے ہیں، ہمارا مطالعہ بھی ہے۔ دیکھیے، جو بھی پولٹری کے اندر مضر چیز ہوگی، اس مضر کا سب سے پہلے جب اثر ہوگا وہ مرغیوں پر ہوگا، اور اس کی خوراک کا تو بعد میں تعلق ہے۔ تو کوئی بھی پولٹری فارمر اپنی مرغیوں کو اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ایسی کوئی بھی چیز نہیں دے سکتا کہ جس کو مضر کہا جا سکے۔ تو آپ کے اور ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ میں حاضر ہوں۔ بہت تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے جواب دیے۔ اب کچھ انہی گفتگو کے حوالے سے بھی ذہن میں سوال آئے کہ مرغیوں کی خوراک کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر فارمی مرغیوں کو خوراک کیا دی جاتی ہے؟ اور ابھی سوشل میڈیا پر کچھ عرصے سے ایک یہ بھی نظر سے گزر رہی ہے چیز کہ برائلر مرغی جو فارم پہ مرغی ہوتی ہے، اس کو جو فیڈ دی جاتی ہے وہ خود اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ چل نہیں سکتی، یعنی برائلر مرغی خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، تو وہ ہمارا کیا بوجھ اٹھائے گی؟ اس طرح کے سوشل میڈیا پر خبریں چلتی ہیں، لوگ ڈسکشن کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ۔ مرغی پاکستان میں خاص طور کے اوپر جو پولٹری فارمنگ ہے، برائلر مرغی، آپ یقین کیجئے صرف یہ وہی چیز کھاتی ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ جو ہم کھاتے ہیں وہی چیز یہ کھاتی ہے، اس کی شکل ضرور بدل جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہم لوگ خوراک کھاتے ہیں وہی مرغی کھاتی ہے، اور جو مرغی کی خوراک ہے وہ اس لحاظ سے بہت ہی صحت مند ہوتی ہے اور بہت ہی بہتر ہوتی ہے کہ پہلے مثال کے طور پر اگر ہم 1970 وغیرہ میں دیکھیں جائیں، 76 میں، تو اور یہی مطمع نگاہ ہوتا ہے پولٹری فارمنگ کا، پولٹری انڈسٹری کا اور تحقیق کا، کہ کم سے کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ وزن ہمیں معلوم حاصل ہو جائے، اور صرف کم وقت نہیں، کم سے کم خوراک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ وزن حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ بھی سب سائنس جتنی بھی ہے، یہ سب قدرت اور فطرت اس سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس وقت مثال کے طور پر ایک لفظ ہوتا ہے فیڈ کنورژن ریشو، یعنی کتنی خوراک کھا کر مرغی کتنا وزن دیتی ہے۔ تو یہ اس زمانے میں 3 کلو کھا کر وہ 1 کلو وزن دیا کرتی تھی۔ پھر 1998 میں اٹلانٹا میں، امریکہ میں، جو انٹرنیشنل پولٹری کانگریس ہوتی ہے جس میں پوری دنیا کے پولٹری سائنٹسٹ جو ریفری کی حیثیت سے جمع ہوتے ہیں، تو وہاں یہ فیصلہ ہو گیا تھا تحقیقات کی روشنی میں کہ جو لاسٹ FCR ہے، یعنی جو بھی مرغی کی قدرتی صلاحیت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ بروقار لاتے ہوئے 1.5 کلو فیڈ کھلا کر ہم 1 کلو وزن لے سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی اس کا پوٹینشیل ہے پولٹری کا۔ اور اس کے بعد اس سے کم کے اوپر کوئی بھی تحقیقات نہ ہوتی ہیں نہ ہوں گی، اور سبحان اللہ پاکستان نے بھی اور دیگر ممالک نے بھی اسی تحقیقات کی روشنی میں یہ جو مقصد تھا اور یہ ہدف جو تھا وہ حاصل کر لیا۔ اب اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اب یہی تحقیقات FCR کے حوالے سے ختم ہو چکی ہیں۔ مرغیاں یہی اجناس کھاتی ہیں جو ہم لوگ کھاتے ہیں، اور فرق کیا پڑا کہ وہ 3 کلو سے یہاں کوئی انجیکشن دیا گیا یا کیا دیا؟ نہیں، صرف اتنا سا یہ ہو گیا کہ ایسی مرغیاں برائلر کی جن کو کہ ہم گرینڈ پیرنٹ کہتے ہیں، اس میں ایسے مرغیاں اور ایسے مرغے منتخب کیے گئے جن کے بچوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وزن دے سکتے ہیں، یا FCR کے حوالے سے ہمارے ہدف کے اندر وہ
ثابت ہوتے ہیں کہ ہمارے ہدف کے قریب قریب تر ہیں، اس لیے اس کو وہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ مرغی کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کھا لے، تو یہ فیڈ پہلے دلیا کی شکل میں ہوتی تھی، یعنی جو بھی اجناس ہوتے تھے ان کو فیکٹری کے اندر دلیے کی شکل اختیار کر کے مرغی کو دی جاتی تھی۔ اس کے بعد بین الاقوامی طور پر جو بھی تحقیقات ہوئیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، پھر اس کے کرمبل اور پیلٹس بنائے گئے۔ کرمبل پیلٹس کا کیا ہے کہ اسی دلیا کو، اسی اناج کو مائع کی شکل میں فیکٹری کے اندر مائع کی شکل میں ڈھال دیا جاتا ہے، اور مائع کی شکل میں ڈھالنے کے بعد، اور لازمی بات ہے جو مائع کی شکل کا ٹمپریچر ہوگا وہ بوائلنگ ٹمپریچر سے بھی بہت ہائی ہوگا کہ جس ٹمپریچر کے اوپر یہ مائع کی شکل حاصل کر لے، یعنی اناج مائع کی شکل کر لے۔ پھر مائع کی شکل کے بعد اس کو کم درجہ حرارت کے اوپر منتقل کرتے ہوئے اس کی چھوٹی چھوٹی دانے کی شکل میں یعنی گولیوں کی شکل میں اختیار کر لیتا ہے، تاکہ مرغی کو جو فیڈ دی جائے اس میں جو کچھ بھی وہ موجود ہو وہ دانے کی شکل میں مکمل طور پہ جزوے بدن بنا لے، مکمل طور پہ کھا لے۔ اس کو کرمبل اور پیلٹس بولتے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر اس حیرتناک اور انسان کے لیے بہت ہی بہتر اور مرغیوں کے لیے بہت ہی صحت مند، کیونکہ جس ٹمپریچر کے اوپر اس اناج کو مائع بنایا جاتا ہے، اگر اس میں کسی قسم کی علاقائی یا کسی قسم کے کوئی مرض ہو تو اس ٹمپریچر پہ وہ مرض اس میں باقی نہیں رہتا۔ تو یہ ایک انقلابی اقدامات کیے گئے، تحقیقات کی گئیں، جس کی وجہ سے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ وزن حاصل کرنے کا ہمیں ادراک ہوا اور ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جتنی بھی سائنسی تحقیقات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر یہ جو FCR ہے 1.5 یعنی 1.5 کلو کھا کر ایک، یہ یہاں کے بعد اب تحقیقات ختم ہیں، اب زیادہ سے زیادہ دوسری قسم کی تحقیقات ہم کریں گے۔ تو یہ پھر میں آخر میں کہوں گا کہ کوئی ایک چیز، اچھا یہ کوئی خفیہ طور پہ نہیں بناتی، بہت ساری فیکٹریاں پاکستان میں جگہ جگہ ہیں، آپ کی خواہش ہے آپ جائیے ان فیکٹری کے اوپر، ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دکھایا جائے کہ آپ فیڈ کیسے بنا رہے ہیں، کوئی آپ کو نہیں منع کرے گا۔ بالکل آپ دیکھیں سرکاری ادارے ہیں، سرکاری اداروں میں فیڈ ملے ہیں جو ہمارے مرغیوں کے پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے یا دیگر ادارے، آپ وہاں جائیے، آپ جا کر دیکھیے کہ کس طریقے سے فیڈ بناتے ہیں تاکہ آپ کو تشفی ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ اب آخری ایک سوال ہے میرے ذہن میں، وہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ روز قبل سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر ایک بہت خبر زیادہ زیر گردش رہی کہ اگر مرغی کے جو آپ فارمی مرغی ہے اس کو اپنے گھر لے آئیں اور ایک دن خود اس کی پرورش کریں، پرورش سے مراد اس کو فیڈ دیں، اپنے طور پہ جو آپ اس کو فیڈ دینا چاہتے ہیں اس کو فیڈ دیں، اور دوسرے دن اس کو پھر آپ اپنے استعمال میں لائیں تو اس سے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے یا کیا یہ ایسی بات صحیح ہے؟ اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ اس حوالے سے یہ دو باتیں، ایک تو جو لوگ ہمارے قابل احترام صارف ہیں وہ مجھ سے اکثر بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نمبر ایک وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جو مرغی اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ جو چل پھر نہیں سکتی، جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، تو وہ ہمارا بوجھ کیا اٹھائے گی؟ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی ایسی بڑی بات، تحقیقات کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ زندہ مرغیاں خریدتے ہیں برائلر کی دکانوں سے، آپ وہ برائلر کی دکان سے وہ مرغی خرید کے آپ فرش پہ چھوڑ دیجئے، آپ دیکھیے کہ وہ بھاگتی ہے، اور جب آپ چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھیے کہ ایک آدمی اس برائلر مرغی کو پکڑ سکتا ہے آسانی سے یا نہیں، تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب معلوم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ مرغی کے چلنے پھرنے سے کہ مرغی اپنا بوجھ اگر نہیں اٹھا سکتی، تو آپ یہ بتائیے کہ ہم لوگ جو پولٹری فارم پہ مرغیوں کو فیڈ دی جاتی ہے، ہم لوگ فیڈ کھلاتے نہیں ہیں، وہ مرغیوں کو فیڈ آفر کی جاتی ہے، ان کے سامنے فیڈ رکھ دی جاتی ہے، پانی ان کو پلایا نہیں جاتا ہے، پانی ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اس پہ آفر کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ مرغی چل پھر نہیں سکیں گے تو سب مر جائیں گے، کیونکہ نہ تو فیڈ کھا سکیں گی نہ پانی پی سکیں گی۔ تو کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ ان کو کوئی سرنج کے ذریعے مرغی کو فیڈ کھلا رہے ہیں، ان کو آفر کی جاتی ہے۔ ہر 4 اسکوائر فٹ کے اوپر اگر فرش پہ مرغی ہے تو اس کو پانی اور خوراک کا برتن موجود ہے، اور اسے زیادہ سے زیادہ ورق دیا جاتا ہے تاکہ
وہ جو کارکن ہے یہ دے کر وہ باہر چلے جاتے ہیں. ہر وقت کوئی پولٹری فارم کے اندر نہیں رہتا اور وہ مرغی اپنی جسمانی ضرورت کے مطابق خود وہاں جاتی ہے اور وہ کھا لیتی ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا اس کے اندر بیماری خدا نہ خواستہ آ جائے کہ وہ چل پھر نہیں سکے تو مر جائے گی. کھائے پیے بنا تو وہ نہیں رہ سکتی. اور جو آپ نے بات کی ہے اسی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن کہا گیا ہے, تو میں اس پہ صرف سائنسی بات کر سکتا ہوں, زیادہ نہیں کر سکتا, کہ ایک دن مرغی کو اپنے پاس رکھا جائے اور پھر اس کو کھایا جائے. اس کا انسان کی صحت سے اور مرغی کے استعمال سے, مرغی کے نیوٹریشن ویلیو سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی ایک خواہش ہے, آپ یہ کرتے ہیں, تو یہ تو ایسا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر میرا پولٹری فارم ہے اور اگر مجھے کل پولٹری فارم کے لیے مجھے مرغی مارکیٹ میری ہونی ہے تو میں اس کی فیڈ بند کر دوں گا. کیوں میں بند کروں گا؟ اس وجہ سے کہ یہ جو ہمارے پولٹری فارمر ہیں یہ اس چیز کا ضرور خیال کرتے ہیں کہ جب یہ پولٹری فارم پر یہ مرغی صارف کے پاس جائے تو اس کے پوٹے میں فیڈ نہ ہو. دو وجہ سے, کہ اس کو صارف کو جو بھی اس کے پوٹے میں جتنی گرام بھی فیڈ ہوگی تو وہ فیڈ وہ بند کر دیتا ہے کہ صارف گوشت کی قیمت میں اس فیڈ کو نہ خریدے, کیونکہ یہ فیڈ جو ہے وہ مرغی کی اس پوٹے میں رہتی ہے جس کو دکان پہ بھیجا جاتا ہے. اسی مطمع نگاہ سے ایک دن پہلے صبح سے ہی اگر رات کو مرغی میں مارکیٹ ہونی ہے تو فارمر فیڈ بغیر کسی کے کہے ہٹا دیتا ہے کہ وہ فیڈ مرغی نہیں کھائے. اور پھر جب مرغی کو لے کر آتے ہیں دکان کے اوپر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی پنجرے میں رہتی ہے, اس کو دکاندار بھی فیڈ نہیں دیتا. تو اگر یہ آپ کا کہ ایک دن پہلے مرغی کو فیڈ نہ دیں تو یہ تو آلریڈی پولٹری فارمر یہی پریکٹس کرتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا شوق ہے تو یہ تو کیا ہی جا رہا ہے اور آپ کو کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ آپ گھر پہ ایسا کر سکے. تھینک یو. بہت شکریہ. ہم نے جتنے سوالات کیے بہت مفصل اور اچھے اور تسلی بخش جواب اس کے ہمیں ملے. تو میں پھر کہوں گا کہ جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں, جتنی بھی خبریں وائرل ہوتی ہیں, ان کی تصدیق کر لی جائے اور اگر وہ خبر غلط ہو جائے تو اس کا بھی اسی طرح پرچار کیا جائے اور اس معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالیں. سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں سے بھی درخواست ہے کہ ایسی خبروں کو اس وقت تک آگے نہ پھیلائیں جس سے مزید سنسنی اور ہیجان کی کیفیت پیدا ہو. مرغیوں کے حوالے سے, فیڈ کے حوالے سے کئی میڈیا, سوشل میڈیا, اس پر جتنی خبریں تھیں وہ آج ہم نے ان کی تصدیق کی, ان کی تحقیق کی. ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرے ادارے بھی اسی طرح دوسری اشیاء خور و نوش کے بارے میں اپنے فرائض کی ادائیگی کریں گے تاکہ ایک اچھا رجحان ہو اور ایک باشعور قوم ہونے کا ہم ثبوت دیں. محمد ارشد قریشی, تحریک ٹی وی, کراچی.